دوسری ٹانگ اس کی خراب ہو رہی ہوتی ہے اسی پیشاب میں، تو وہ لطیفے کے طور پہ کہتے ہیں یہ کلابی تقویٰ ہے. ہمارا کلابی تقویٰ ہے، حرام کھا رہے ہیں پھر بھی متقی بنتے ہیں، جائز ناجائز کی فکر نہیں پھر بھی متقی بنتے ہیں. ایسے کام نہیں چلتا. تقویٰ نفس کی مستقل کیفیت کا نام ہے کہ بندے کے اندر یہ کیفیت ہم وقت بیدار رہے کہ میں نے تو بالکل حرام کے قریب نہیں جانا، نیت ہو اور صرف حلال پہ گزارا کرنا، اور حلال کوئی کم نہیں اللہ کے ہاں. لعلکم تتقون، تقوی کا بہت بڑا مقصد، روزے کا مقصد تقوی ہے. پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا آ جائے. اور سب سے بڑا تقوی شرک سے تقوی ہے، بندہ شرک سے بچ جائے. کفر سے تقوی ہے، کفر سے بچ جائے. تقوی عن البدعات، بدعات سے بچ جائے. تقوی عن الکبائر، گناہ کبائر سے بچے. تقوی عن الصغائر، گناہ صغیرہ سے بچے. تقوی عن الشبہات، اور بھی ایسی ڈاؤٹ فل چیزیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس سے رک جائے. جیسے نبی علیہ السلام کو راہ میں کھجور ملی، آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ ہوتا یہ صدقہ زکوٰۃ کی نہیں تو میں اسے کھا لیتا. زکوٰۃ تو بندہ سال میں ایک مرتبہ نکالتا ہے. غالب گمان یہی ہے کہ وہ کھجور زکوٰۃ کی نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے زکوٰۃ کی ہو. اللہ کے نبی نے اس سے بھی پرہیز کی کہ اگر مجھے پتہ ہوتا یقینی طور پر یہ زکوٰۃ کی نہیں تو میں اسے کھا لیتا. لا الہ الا اللہ. یہ ہے تقوی، لعلکم تتقون. اور پھر یہ تربیت کے دن ہیں کتنے؟ ویسے آپ نے اندازہ بھی کیا ہوگا نفل روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا. سب کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ جناب علی وہ وقت گزرتا ہی نہیں ہے. یہ فرض روزہ اللہ نے کتنا آسان کر دیا. معاشرے میں روزے سے ہوتے ہیں لوگ، کم سے کم جو روزے سے نہ ہوں کچھ تو حیا کرتے ہیں. تو بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے روزہ رکھنا. نفل روزہ تو بہت مشکل ہوتا ہے، سب کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ نے کتنا آسان کر دیا کہ ایام معدودات، یہ روزے چند دن کے ہیں بس، اس کا اثر پوری زندگی پر ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اس کے باوجود اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پہ جا رہا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ ان دنوں میں نہ رکھے. یہ نہیں کہ میں بیمار ہوں آپ نے خود ہی خیال کر لیا بس میں بیمار ہوں، نہیں. اس بیماری سے، روزہ رکھنے سے وہ بیماری بڑھے، آپ تکلیف میں جائیں، پھر گنجائش ہے. اس کے لیے خود دینی سوچ ہونا ضروری ہے. سارا سال ہر قسم کی چیزیں کھاتے ہیں. جیسے رمضان آ جائے کہتے جی مجھے تو شوگر ہے. ارے بھائی جس کی شوگر ہائی ہو اس کے لیے تو روزہ مفید ہی مفید ہے. اور خدا نخواستہ اگر شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے تو آپ چھوٹا اتنی سی مشین ہے نا جیب میں رکھ لیں، چیک کر لیں ڈاؤن ہو رہی ہے، انجیکشن لگوا لیں. انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی بھی قسم کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی بھی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ضرور آپ نے روزے کھانے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا. اگر شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے تو اللہ کے بندو اپنے پاس رکھ لو، انجیکشن رکھ لو، سب کچھ رکھ لو. طاقت کی طاقت ملے بھی، کراہت بھی نہیں آئے گی. بغیر ضرورت کے گلوکوز لینا، انجیکشن لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا. اگر آپ نے بغیر ضرورت کے بھی کیا روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا. یہ میں تسلی دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کسی کو پیاس کا کچھ زیادہ ہی خوف ہے نا، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ویسے بات کر رہا ہوں. گلوکوز چڑھا دے، انجیکشن لے لے، کچھ بھی نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ارے بھائی کم سے کم آپ کا فرض تو بچے گا. کیوں جون جولائی سے ڈرتے ہیں؟ جون جولائی تو گیا، اب مئی آ گیا. کسی کو ڈر بھی لگتا ہے کوئی انجیکشن لے لے، کچھ کر لے، یار اپنا فرض تو بچا لے. اگرچہ بغیر ضرورت کے کراہت ہے لیکن روزہ ٹوٹتا. میں صرف تقابل یہ کر رہا ہوں، ایک بندے نے روزہ رکھنا ہی نہیں،
تو اس کو تسلی دینے کے لیے کر رہا ہوں، یار تو بھلے گلوکوز ہی چڑھا دے، رکھ تو دے، صرف کراہت آئے گی نا، فرض تو نہیں جائے گا، فرض تو رہے گا۔ اسی طرح ایک اور بات آپ کو کہتا ہوں، یہ باتیں کچھ بعض لوگ نہیں کرتے، میں کر جاتا ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کی سہولت کے لیے بتا رہا ہوں بغیر کمیشن کے، سمجھے ہی بات کی۔ 20 رکعت تراویح بہت مشکل، اب کس کی مرضی 8 پڑھے، کس کی مرضی 20 پڑھے، اس میں جگڑنے والی بات نہیں ہے، نہ 20 والے 8 والوں کو بدعتی کہیں، نہ 8 والے 20 والوں کو بدعتی کہیں، دونوں بدعتی نہیں ہے، بات غلط ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ عموماً دیکھا یہی گیا ہے، 8 والوں کے فتوے کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں 20 والوں پہ بدعتی ہونے کے، تو آپ کو تو زندگی میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنی نہیں چاہیے، اللہ کے نبی نے تو ایک آدھ دفعہ پڑھی، تو آپ زندگی میں ایک دفعہ پڑھ کے گزارا کر لیں بس۔ پورا قرآن تو تراویح میں پڑھنا حضور سے ثابت ہی نہیں ہے، تراویح میں آپ پڑھے ہی نہ، بدعت ہے، فوراً ہی بدعت کے فتوے نہ لگا دیا کریں، اس کے بھی کوئی اصول ہیں، نہ 8 والے بدعتی ہیں نہ 20 والے بدعتی ہیں۔ ہاں امت کی اکثریت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 پر عمل پیرا ہے۔ اب اگر کسی کو 20 مشکل لگتے ہیں تو بھائی 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، لیکن 20 رکعت تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، محلے میں اتنے لوگوں نے پڑھ لی کہ وہ جنازہ سمیٹا گیا، تو جنہوں نے نہیں پڑھی ان پر گناہ نہیں ہے لیکن ثواب بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اگر محلے میں جماعت ہو رہی ہے، آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی، 20 خود ہی پڑھ لی پھر بھی ہو گئی، گناہ نہیں ہے، البتہ جماعت کے ثواب سے آپ محروم ہیں۔ تو کتنا آسان ہے تراویح پڑھنا، پڑھ لیں، پیچھے 6 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جتنی آپ کی ہمت ہے پڑھ لیں، باقی نظر انداز کرنے کی بجائے گھر جا کر 20 پورے کر لیں، یار قسطوں میں ہی کر لیں، سارا سال قسطیں لے لے کے عادی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قسط کر لیں، چند ایک جماعت کے ساتھ پڑھ لی، بعد میں پیچھے ہٹ کے پڑھ لی، گھر جا کے پڑھ لی، صبح اٹھنے سے پہلے پڑھ لی، سحری میں آج کل تو تہجد گزار بننا، یہ تو مفت میں بندہ تہجد گزار بن جاتا ہے، کوئی اضافی محنت درکار ہی نہیں، آپ سحری پہ اٹھتے ہیں، وضو کریں، بالکل تیار ہو جائیں، کھانے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں یا کھانے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، جسے آپ کو آسان لگتا۔ لا الہ الا اللہ، یہ دین بہت آسان ہے۔ تو خیر، اتنی آسانی ہونے کے باوجود اگر کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، اور سفر کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم جہاں آپ سفر کر رہے ہیں وہ 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، یہاں مثال کے طور پر یہاں سے کوئی گجراں والا جا رہا ہے تو سفر نہیں ہے، یہاں سے گکھڑ جائے گا تو سفر ہو جائے گا، وہ 77 کلومیٹر سے اوپر، 48 شرعی میل کم و بیش 77 کلومیٹر بن جاتا ہے، سمجھیے بات کی۔ یہ 3 دن کا سفر شمار کیا گیا، رات آرام سے گزار کے، قیلولہ کر کے، کھانا پینا کھا کے، دن کا سفر کر کے، یہ 48 شرعی میل ہیں، تو 77 کلومیٹر بنتے ہیں۔ آپ یہاں سے چلیں، آبادی سے باہر نکل جائیں، آپ کا آبادی، وہ تو پھر آبادی سے باہر نکل کے آپ کی نماز بھی عادی ہو جاتی ہے، لیکن آج کے سفر کتنے آسان ہیں، اگرچہ مدار سفر ہے، اصل میں مدار مشقت ہے، مشقت معلوم نہیں ہوتی، کسی کو آسان سفر بھی مشکل لگتا ہے، کسی کو مشکل سفر بھی آسان لگتا ہے، شریعت نے اس میں آسانی پیدا کر دی، مدار، معیار، میئرمنٹ کس کو بنا دیا؟ سفر کو، حالانکہ اس میں بھی اصل میئرمنٹ مشقت کی ہے، لیکن مشقت ایک ایسی چیز ہے جس کا پتہ نہیں چلتا، کسی کو کم سفر میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، کسی کو زیادہ سفر میں مشقت نہیں ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے مشقت سے اٹھا کے سفر پہ بات ڈال دی۔ اب آپ چاہے یہاں سے ہوائی جہاز پہ اسلام آباد جا رہے ہیں، آپ سفر پر ہیں، سمجھے بات کی، یہاں سے کھوتی ریڈی پہ جلو جانا بہت مشکل ہے، ہوائی جہاز پہ تو سعودیہ جانا بہت آسان ہے، لیکن چونکہ سفر ہے دونوں، اللہ تعالیٰ نے جلو موڑ تک جانے کے لیے تو کوئی سہولت نہیں دی، لیکن اسی ہوائی جہاز میں آپ یہاں سے کراس کر جاتے ہیں، آپ کو سہولت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے نیند ہے، نیند اصل میں، نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اصل میں اس کی بیسک علت یہ ہے کہ جسم سے دونوں راستوں میں سے کسی ایک چیز سے کوئی چیز خارج ہو جاتی ہے تو روزہ کیا کہتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب نیند میں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ گیس خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، لہذا نیند کو مدار بنایا گیا کہ اب نیند جس کو آ گئی اس کا وضو ٹوٹ گیا،
پھر اس میں مختلف تفاصیل ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، آگے چلتے ہیں۔ احناف کے ہاں یہاں تک کہ اگر آپ ایسے بیٹھے، میں ایسے بیٹھا ہوں، میں نے کسی چیز کا سہارا نہیں لیا، میں یہاں اونگتا رہوں گا، میرا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں سہارا لے لیا، اگر ایسا سہارا اٹھا دے میں گروں تو اس دن سے وضو ٹوٹ جاتا۔ خیر وہ ایک الگ تفصیل ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ مریض کہتے جی مجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا، پہلے دیکھو ڈاکٹر خود بھی روزے رکھتا؟ جو ڈاکٹر خود ہی روزے نہ رکھے اس کے فتوے کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ ہاں ڈاکٹر متدین ہے، دیندار ہے، روزہ دار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، کم سے کم دینداری ہے، اگر وہ آپ کو بتا دے کہ جی روزے سے آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا، پھر آپ روزہ چھوڑ دیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو بالکل بڑی مشکل سے روزہ رکھتے ہیں، جیسے شیخ فانی، ان سے روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، حد سے زیادہ لاچار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ، 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ ویسے 24 گھنٹے کے اندر معیاری کھانا 2 وقت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کفارے میں جب بھی آپ کفارہ دیتے ہیں، ایک دن میں 3 ٹائم حساب نہیں ہوتے، ایک دن میں 2 وقت حساب ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں ان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ شریعت میں جو یہ ہے معیاری وقت میں 24 گھنٹے میں 2 وقت کا کھانا، فدیۃ طعام مسکین۔ اگرچہ اس کی یہ تفسیر بھی ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ یہ ابتدائے اسلام میں تھا، اگر یہ تشریح کریں آیت کی، کیونکہ روزے کی فرضیت بھی تدریجاً نازل ہوئی ہے۔ پہلے ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے رکھتے تھے،